اتنی خطرناک بیماری ہے، وہ اتنی خطرناک وبا ہے کہ اس کی وجہ سے قتل و غارت اسی کی وجہ سے جنم لیتی ہیں، طلاقیں اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں، رشتہ داریاں منقطع اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں، بدامنی اسی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور وہ خرابی کیا ہے؟ اس بیماری کا نام عدم برداشت ہے کہ آج معاشرے کے اندر سے برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے۔ جب برداشت ختم ہو گئی، صبر ختم ہو گیا، تو اسی کی وجہ سے آپ کیا ہے کہ دیکھتے چلے جائیں، تجربہ کر لیں، مشاہدہ کر لیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جتنی بھی خرابیاں ہیں ان کی جڑ کے اندر جو بنیادی بیماری ہے اس کا نام عدم برداشت ہے۔ اب یہ عدم برداشت کی بیماری سیاست کے اندر بھی ہے، مسلک کے اندر بھی ہے، گھر کے اندر بھی ہے، دکانداری میں بھی ہے، بازار میں بھی ہے، معاملات میں بھی ہے، کہ انسان کے اندر سے برداشت کا مادہ ختم ہو گیا ہے۔ اور اس سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو خود یہ سکھاتے ہیں۔ اب بیٹا جب گھر میں آتا ہے، آنے کے بعد والد صاحب پوچھے بیٹا کیا کر کے آئے ہو؟ لڑ کے آئے ہو؟ جی ابو لڑ کے آیا ہوں۔ تو باپ کا سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ مار کھا کے آئے ہو یا مار کے آئے ہو؟ اگر بیٹا یوں کہہ دے مار کے آیا ہوں تو باپ کہتا ہے پھر ٹھیک ہے، اگر مار کے آیا نا پھر کوئی ٹینشن نہیں، ہم خود سنبھال لیں گے۔ اگر بیٹا یوں کہہ دے کہ نہیں میں مار کھا کے آیا ہوں تو باپ کہتا ہے کہ پھر دفع ہو جائے یہاں سے۔ اس کو کہا جاتا ہے بیٹا جاؤ، اپنے بچوں کو باقاعدہ لیکچر دیے جاتے ہیں، بیٹا کبھی کسی سے مار کھا کے نہ کسی کو مار کے تو گھر آ جانا، کبھی ایسا نہ ہو کہ تم کسی سے پٹ کر گھر میں آ جاؤ۔ اب یہ کیا ہے کہ والد محترم اپنی اولاد کو خود سکھا رہا ہے بیٹا برداشت نہیں کرنا۔ کی تربیت یہ ہوگی بچپن سے کہ میں نے برداشت نہیں کرنا، جس کو بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے اسی بچے نے کیا ہے کہ کل کو آگے نکلنا ہے۔ اس کے اندر سے جب برداشت کا مادہ ہی ختم ہو جائے گا تو اس سے کوئی چھوٹی سی بات بھی کرے گا، اس چھوٹی سی بات کو لے کر یہ کیا ہے کہ بہت آگے تک چلا جائے گا۔ ماں نے اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اس کے بعد یہ دنیا میں آیا، اس کا باپ اس کو لے کر کبھی اس کو بخار ہوتا ہے تو باپ کیا ہے ہاسپٹل لے کے جا رہا ہے، اس کے لیے وہ کیا ہے کہ اس کی بڑی پیار محبت سے اس بچے کی تربیت کی، اسے پالا، اسے بڑا کیا، اس کو اسکول میں داخل کروانے جاتا ہے، صبح جاتا ہے بیچارہ اور چھٹی سے پہلے 5 منٹ پہلے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرے بیٹے کی چھٹی ہونے والی ہے، اس کے اخراجات برداشت کیے، اسے پالتا رہا پالتا رہا پالتا رہا، کھلاتا رہا پلاتا رہا بڑے احترام کے ساتھ، لیکن 30 سال کی جب عمر ہوتی ہے وہ 30 سال کے احسانات کو فوراً بھلا دے گا، وہ نہیں سوچتا کہ میں کہاں تھا، میرے والد مجھے کہاں تک لے کر آئے ہیں۔ اگر باپ سے کوئی چھوٹی سی مسٹیک ہو بھی گئی، باپ نے ڈانٹ بھی دیا، کوئی کیا غلط جملہ کہہ بھی دیا، بیٹے کی غلطی نہیں بھی تھی بتا دیا، تو بیٹا یوں نہیں کہتا کہ چلو کیا ہوا، اگر میری غلطی نہیں بھی تھی ابا نے ڈانٹ دیا تو کیا ہے میں برداشت کر لوں۔ یہ اس 30 سال کی محنت کو ایک جملے کے اندر اس پر پانی پھیر دے گا، اور اس والد نے خود اس کی تربیت کی تھی کہ بیٹا برداشت نہیں کرنی کسی کی۔ بیوی جو کیا ہے کہ جو دلہا صاحب پوری بارات لے کر جس دلہن کو لینے گیا تھا، اخراجات اس نے برداشت کیے، بڑے ناز و نخرے کے ساتھ اس دلہن کو گھر میں لایا، اس کے لیے بڑی محبتوں کا اظہار کرتا رہا، پھر ان کی اولاد ہوئی، یہ آپس میں محبتوں کے دعوے کرتے رہے، وقت گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا، 10 سال 20 سال کیا ہے کہ 30 سال کا عرصہ گزرا، 35 اور 40 سال کا عرصہ گزرا۔ ایک دن کیا ہوا کہ یہ گھر میں آیا اور بیوی نے کوئی جملہ کہہ دیا، اب اس کے اندر برداشت کی طاقت نہیں تھی، یہ اترا کے کہتا تھا کہ بھئی میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ آج لوگ خود کہتے ہیں اور اس پر اترا رہے ہوتے ہیں بھئی میں کسی کی برداشت نہیں کرتا، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا۔ تو یہی جو 30 سال کی رفاقت تھی، 30 سال کی محبت تھی، 30 سال کا تعلق تھا، ایک جملہ نہ برداشت کرنے کی وجہ سے ایک جملہ اس نے منہ سے طلاق کا نکالا، چند سیکنڈ کے اندر 30 سال کا تعلق ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نوجوان کے اندر برداشت کا مادہ ہی نہیں تھا، اس نے برداشت کرنا ہی نہیں سیکھا تھا،
اور کیا ہے کہ ہم اولاد کو کہتے ہیں، جب والدین اولاد کی ہر بات مان رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا تو نے جیسا کام ہر خواہش کو پورا کر دیں گے، یہ کیا ہے کہ ایک وقت آتا ہے اس بچے کی جس کی ہر خواہش کو والدین پورے کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی ہر بات مان رہے ہوتے ہیں، اسی بچے نے جب یہ 20 سال 25 سال کا ہوگا، اس نے مارکیٹ میں جانا ہے، اس نے بازار میں جانا ہے، جس کی ہر بات مانی جاتی تھی اگر وہاں پر جا کر اس کی کوئی بات نہیں، ایک بھی بات نہیں مانی گئی، اس کے اندر سے کیا فوراً وہ غبار نکلنا شروع ہو جائے گا، پھر یہ اختلاف کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا۔ ہر معاملے کے اندر یہ بنیاد اور جڑ ہے اور اس پر غور نہیں کیا جاتا۔ عدم برداشت کی وجہ سے آج ہم اس نوبت تک پہنچ گئے۔ قتل کے پیچھے ایک دوست ہیں جن کی 10 سال کی رفاقت ہے، ایک جملہ اگر زبان سے غلط نکل گیا، اس نے فوراً کہا کہ گھر میں گیا، وہاں سے اسلحہ اٹھایا اور چند سیکنڈ کے اندر اسی 10 سال کے کیا ہے کہ دوست پر اس نے ایک برسٹ نکال دیتا ہے۔ جو بھائی بھائی ہیں، جو محبت کے ساتھ رہتے رہے، ایک ماں کا دودھ پیا، ایک گھر میں پرورش پائی، کسی نے کوئی غلط جملہ کہہ دیا، چند سیکنڈ کے اندر کیا ہے کہ وہ ساری کی ساری دوستی، دیہاتی آتے ہیں اور دیہاتی نے آنے کے بعد مسجد میں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ دوڑے کہ مسجد جیسی احترام والی جگہ ہے اور یہ دیہاتی پیشاب کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا صحابہ ٹھہر جاؤ، اسے پیشاب کرنے دو۔ اب صحابہ حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی ہمیں روک نہیں رہے، ادھر دیہاتی مسجد کے احاطے میں پیشاب کر رہے ہیں اور حضور نے ہمیں منع کر دیا۔ حضور نے فرمایا اب بیٹھ تو گیا ہے، اب برداشت کرو، اگر تم اسے اس حالت میں جا کر ہٹاؤ گے اسے تکلیف ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے برداشت کا حکم دیا۔ وہ دیہاتی جب فارغ ہوا، اللہ کے نبی نے اس کو بلایا اور کہا کہ بیٹا مسجد کے اندر پیشاب پخانہ نہیں کرتے، صحابہ سے کیسے بہا دو، اس مسجد کو یہاں سے دھو دو، آئندہ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اتنی سی بات تھی، صحابی کو بات بھی سمجھ آ گئی اور کام بھی ہو گیا۔ اب اگر صحابہ یہاں پر برداشت نہ کرتے تو شخص کو تکلیف ہوتی، یہ ہمیں کیا درس نہ ملتا، اللہ چلے گئے۔ آج کیا ہے کہ مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر، معاملات کے اندر اور اسی طرح سیاست کے اندر اگر ہم دیکھیں کیا ہے کہ اتنی عدم برداشت کیا ہے کہ پیدا ہو چکی ہے۔ اگر کسی نے کسی کے لیڈر کے خلاف کوئی بات کہہ دی، اب کیا ہے کہ اس کا فوراً کیا ہے کہ پارا ہائی ہو جاتا ہے، یہ مرنے مارنے تک چلا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ اپنا کتنا ہی قریبی رشتہ دار اس کا کیوں نہ ہو، کتنا ہی محترم کیوں نہ ہو، یہ اس لیڈر کے خلاف بات کہنے پر میں کسی کو مخصوص پارٹی کی بات نہیں کر رہا، یہ کیا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر آج یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے۔ سیاست کے اندر برداشت نہیں ہے، میرے سیاسی میرے نظریے کے خلاف، میرے ووٹر کے خلاف، میرے سپورٹر کے خلاف، جسے میں لیڈر مانتا ہوں، جسے میں بڑا مانتا ہوں، جسے میں پیشوا مانتا ہوں، اس کے خلاف بات کی تو کیوں کی، تیری ایسی کی تیسی، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب یہ باتیں آتی ہیں پھر آپ دیکھ لیں آج ہمارے معاشرے کی جو حالت ہے کہ کتنی آج کیا ہے کہ ہم کیا ہے کہ صرف عدم برداشت کی وجہ سے، آپس میں نفرتوں کی وجہ سے کتنی رشتہ داریاں منقطع ہو رہی ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں الیکشن ہوتے ہیں تو کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی برداشت نہ کرنے پر قتل تک کی نوبتیں آ جاتی ہیں۔ آج ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ مولوی ہوں یا کیا سیاسی لوگ ہوں یا تاجر ہوں یا دیگر برادری سے تعلق رکھنے والوں، ہر کسی کے اندر یہ بیماری اتنی سرایت کر چکی ہے کہ بھئی برداشت تو کرنا ہی نہیں ہے، جبکہ یہ اتنی بڑی بات ہے۔ جس بندے کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو جائے، جس بندے کو برداشت کرنا آ جائے، حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، چند منٹ کی بات ہوتی ہے، چند لمحات کی بات ہوتی ہے، بندہ اگر اس زبان پر قابو کر لے، برداشت کر لے، وہی آپس کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، وہی معاملات ہوتے ہیں۔ اگلا جملہ، اب ہم یوں سوچتے ہیں کہ بھئی ہم تو سب برداشت کرتے ہیں، لیکن اگلے نے جملہ ہی ایسا کہہ دیا تھا، وہ برداشت ہونے والا نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں، اصل تو کمال تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ ایسا نازیبا کلمہ ہو، ایسی بات ہو آپ کی طبیعت کے خلاف ہو۔